السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی خلق الارض والسماوات العلا، الحمد للہ الذی علی العرش استوى، الحمد للہ الذی یعلم السر وأخفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، صدق الله العلي العظيم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتلي من هذه البنات بشيء كن له سترا من النار، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ بزرگان محترم و نوجوانان اسلام، اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کے اندر جتنی بھی مخلوقات کو پیدا فرمایا ہے، ہر مخلوق اپنے علم کے ساتھ اور زندگی گزارنے کے اصول اور ضوابط کو معلوم کر کے اس دنیا کے اندر آئی ہے۔ ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، تمہارا رب وہ ہے جس نے بہت ساری مخلوقات کو پیدا کیا، پھر ان کو زندگی گزارنے کے قوانین، اصول، طریقے اللہ نے ان کو سکھائے۔ مثال کے طور پر حضرات مفسرین کرام لکھتے ہیں، مرغی کا بچہ چوزا انڈے کے اندر 21 دن تک رہتا ہے، پھر اس کے بعد جیسے ہی وہ انڈے سے باہر آتا ہے، فوراً وہ اپنے دانے چگنے لگتا ہے اور دانہ چن کر کھانا شروع کرتا ہے۔ بھینس کا بچہ، گائے کا بچہ جیسے ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے، اسے کوئی نہیں بتاتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیری روزی کو فلاں جگہ رکھا ہے، تیرے دودھ پینے کی جگہ وہ ہے۔ کوئی اسے وہ مقام نہیں دکھاتا، جانور کا بچہ خود اٹھ کر چلتا ہے
اور جا کر اپنی روزی کے مقام کو تلاش کرتا ہے اور اپنی ماں کی چھاتیوں سے تھن سے منہ لگا کر دودھ پینا شروع کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر شہد کی مکھی کا ذکر فرمایا، وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ مِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ۔ شہد کی مکھی ہزاروں کلومیٹر کا سفر طے کرتی ہے، مختلف مقامات سے، مختلف درختوں سے، مختلف پھلوں سے، مختلف پھولوں سے رس کو چوستی ہے اور اسے اکٹھا کرتی ہے اور واپس لا کر اسے جمع کرتی ہے۔ حضرات علماء نے لکھا ہے کہ جو شہد تم استعمال کرتے ہو، آدھا کلو شہد کے لیے شہد کی مکھی 50,000 کلومیٹر کا سفر طے کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے راستے بتائے ہیں، کوئی اسے لوکیشن ڈال کر نہیں دیتا کہ تجھے کہاں جانا ہے۔ قرآن کہتا ہے کبھی وہ راستہ نہ بھولتی ہے نہ بھٹکتی ہے، سیدھے اپنے چھتے پر آ کر بیٹھتی ہے، اپنے مقام پر بیٹھتی ہے، چاہے وہ کئی سو کئی ہزار کلومیٹر کا سفر کیوں نہ طے کرے۔ مکھی بھی اپنا علم لے کر پیدا ہوتی ہے۔ آپ جانتے ہیں سانپ اپنا گھر خود بناتا ہے، اس کے لیے کوئی آرکیٹیکٹ نہیں ہوتا، کوئی انجینئر نہیں ہوتا۔ آپ 10 کو 20 کا بھی گھر بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کئی لوگوں کے محتاج بنتے ہیں۔ سانپ اپنے مٹی کا گھر خود بناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر مکڑی کا ذکر فرمایا اور اس کے نام سے سورت کو نازل فرمایا۔ میرے بندو، اللہ کی قدرت کو دیکھو، ایک چھوٹا سا جانور مکڑی جسے تم اپنے ہاتھوں سے مسل دیتے ہو، اور رات کے اندھیرے میں خود اپنا گھر تعمیر کرتا ہے۔ اس کے لیے لوہے کی ضرورت نہیں، اس کے لیے کسی اور چیزوں کی ضرورت نہیں۔ ریشم کا کیڑا خود تاگا بنتا ہے اور کاٹتا ہے، کوئی اسے نہیں بتاتا کہ اس سے یہ کام ہونا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے ربنا الذی آتا کل شیء خلقہ ثم ہدی، ہر مخلوق اپنے علم کے ساتھ دنیا کے اندر آتی ہے۔ اللہ نے ان کو وہ ہدایت دی ہے، وہ صلاحیت ان کے اندر رکھی ہے، وہ زندگی گزارنے کے اصول جانتے ہیں۔ مرغی کا بچہ 21 دن کے بعد پیدا ہو کر فوراً دانا چن کر کھانے لگتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ارے انسان، جسے میں نے اشرف المخلوق بنایا ہے، ذرا دیکھ تیری بے بسی کیسی ہے، تیری کمزوری کیسی ہے، ذرا دیکھ تو کتنا محتاج ہے۔ جتنا میں نے تجھے اکرم اشرف اور اعلیٰ مخلوق بنا کر پیدا کیا، تو اتنا ہی محتاج ہے۔ انسان کا بچہ 21 مہینے کا بھی ہو جائے تو اسے کھلانا پڑتا ہے۔ 21 مہینے کا بھی اگر وہ ہو جائے تو وہ گرتا پڑتا چلنے لگتا ہے۔ جانور کا بچہ فوراً اٹھ کر چلتا ہے۔ انہ کان ظلوما جہولا وخلق الانسان ضعیفا، انسان کمزور ہے، انسان ضعیف ہے، انسان محتاج ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ظالم بھی ہے اور جاہل بھی ہے۔
جب انسان کی باری آئی تو اللہ نے قرآن میں فرمایا جانور کیڑے مکوڑے اپنے علم کے ساتھ آتے ہیں، ارے انسان تو اشرف المخلوق ہے جسے میں نے فرشتوں کے ذریعے سے سجدہ کرایا، تیری حالت یہ ہے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ نے تم کو ماؤں کے پیٹ سے اس طرح باہر نکالا کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے، تمہارے اندر کوئی تمیز نہیں تھی، تمہارے سامنے کیچڑ رکھ دیا جائے اٹھا کر کھا لیتے، گندگی غلاظت پاخانہ رکھ دیا جائے ہاتھ ڈال کر کھا لیتے تھے، تمہیں پیشاب پیخانے کی تمیز نہیں تھی، اور تم دنیا کے اندر ننگے آئے، تم کچھ نہیں جانتے تھے، اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں سکھایا، وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اللہ نے تمہیں علم عطا فرمایا، اللہ نے تمہارے لیے قرآن کو اتارا، اللہ نے تمہارے لیے نبی کو روانہ فرمایا، اللہ نے تمہارے لیے انبیاء کے وارثین کو پیدا فرمایا، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ نے اسلام کی شکل میں صورت میں ایک طریقۂ زندگی، ایک زندگی گزارنے کے اصول اور ایک حیات طیبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل اور صورت میں اللہ نے تم کو عطا فرمائی، انہوں نے تم کو آ کر سمجھایا کہ انسان کیا ہوتا ہے، عبادات کیا ہوتے ہیں، معاملات کیا ہوتے ہیں، معاشرت کیا ہوتی ہے، ماں باپ کا مقام کیا ہے، بھائی بہن کا رتبہ کیا ہے، پڑوسی کا حق کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، اللہ نے تمہیں وحی کے ذریعے سے سکھایا، کسی جانور کے لیے نہیں، تمہارے لیے اللہ نے قرآن کو اتارا ہے، کیوں؟ تم جاہل ہو، انہو کان ظلوما جہولا، تم ظالم بھی ہو اور تم جاہل بھی ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمہاری ضروریات کا علم سکھایا اور قرآن کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا ذریعہ اور سبب بنایا، ماں باپ نے تمہیں سمجھایا کہ کھانا کس طرح کھایا جاتا ہے، ماں نے تمہیں سکھایا کہ کس طرح بولا جاتا ہے، ماں نے تمہیں چلنا سکھایا، باپ نے تمہیں انگلی پکڑ کر چلنا اور زندگی گزارنا سکھایا، تم اتنے محتاج ہو، بہرحال تمہاری ضروریات میں سے ایک اہم ضرورت نکاح بھی ہے، نکاح کبھی یہ نہ سمجھنا کہ یہ ایک تجارت ہے، بلکہ نکاح ایک عبادت ہے، نکاح ایک شرعی عبادت ہے، جہاں انسانی ضرورت اللہ نے اسے بنایا ہے، اسے اللہ نے اپنی نشانی قرار دیا، وَمِنْ آیَاتِهِ، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے، ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، اللہ نے تمہارے لیے تمہارے ہی اندر سے، تمہارے ہی جنس سے، انسانوں میں سے اللہ نے تمہارے لیے بیویاں بنائی، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اللہ نے تم دونوں کے درمیان مودت، محبت، الفت اور ایک دوسرے کا خیر خواہ بنایا اور تمہارے اندر محبت ڈالی، تم جانتے تک نہیں تھے کہ وہ عورت کون ہے، وہ لڑکی جانتی تک نہیں تھی کہ یہ لڑکا کون ہے، اللہ نے دو دلوں کو ملایا اور ان کے اندر الفت اور محبت ڈالی، اللہ فرماتے ہیں میرے بندو یہ میری ایک اہم ترین نشانی ہے، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، اے انسان تو بہت کمزور ہے، تیری ضرورت کو میں جانتا ہوں،
تجھے عورت کی ضرورت پڑے گی، چل میں نے تیرے لیے عورت کو بنایا، اس سے تو نکاح کر، فن کی ہو۔ بہرحال نکاح ایک عبادت ہے، نکاح ایک انسانی ضرورت ہے، اور میاں بیوی کا رشتہ یہ اللہ کی ایک نشانی اور علامت ہے، اور یہ ذمہ داری اللہ نے ماں باپ پر ڈالی۔ میں نے گزشتہ جمعہ چند تفصیلات عرض کی تھیں، جب تمہاری اولاد نکاح کے قابل بن جائے، نکاح کی عمر کو پہنچ جائے، تو اس کے گھر بسانے کی فکر کرو، اس کی نئی زندگی کی ابتدا کی فکر کرو، اس کے نکاح کا انتظام کرو۔ اور نکاح کے معاملے میں شریعت نے کہا کہ اولاد کی مرضی کا خاص خیال رکھو، جہاں وہ چاہتی ہیں، جہاں وہ چاہتے ہیں، ان کا نکاح وہاں کیا جائے، کیونکہ زندگی ان کو گزارنی ہے۔ دوسری جانب اولاد کو آزاد نہیں چھوڑا، اولاد کو بھی شریعت نے حکم دیا نئی زندگی کی شروعات کے لیے، بلکہ یاد رکھو ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے کے بعد مرنے تک بھی تمہیں ماں باپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے، بلکہ جنت میں بھی اگر تم جانا چاہتے ہو تو تمہارے ماں باپ کی رضامندی پر منحصر ہے۔ اللہ کی رضا اور خوشنودی کو بھی اللہ نے ماں باپ کی رضامندی میں چھپایا ہے۔ اسلام نے نوجوان نسل کو، نوجوان لڑکے اور لڑکی کو آزاد نہیں چھوڑا، بلکہ حکم دیا نئی زندگی کی شروعات میں اپنے ماں باپ کی مرضی کا خیال رکھو، اپنے ماں باپ کی دعاؤں کے ساتھ اس کا آغاز کرو۔ ایسا نہیں کہ نااہل کو تم لا کر کھڑا کر دو کہ میں اس کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں، ایسا نہیں کہ تم کسی یہودی، نصرانی، کافر، مشرک کو لا کر کھڑا کر دو۔ اے نوجوانوں، ایسا نہ ہو کہ تم شرابی، کبابی، زانی، بدکار، حرام خور کو لا کر ماں باپ کے سامنے کھڑا کر دو کہ میں اسے پسند کرتی ہوں، میں اسے پسند کرتا ہوں، میں اس کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ تو اولاد کو بھی شریعت نے حکم دیا کہ ماں باپ کی عزت کا خیال رکھو، کیونکہ یاد رکھو ماں باپ کو ذلیل کر کے کبھی تم عزت کی زندگی نہیں گزار سکتے۔ یاد رکھو ماں باپ کو روتا، تڑپتا، بلکتا چھوڑ کر، آنسو بہانے پر مجبور کر کے کبھی تم خوشحالی کی زندگی نہیں گزار سکتے۔ ماں باپ کو مرنے کی حالت میں چھوڑ کر کبھی تم زندہ نہیں رہ سکتے۔ نئی زندگی کے آغاز کے لیے ماں باپ کی دعاؤں کا خیال رکھو، اور ماں باپ پر اللہ تعالیٰ نے جہاں یہ ذمہ داری ڈالی، شریعت اسلام نے جہاں ان کو ان باتوں کا پابند بنایا کہ یہ ذمہ داری ماں باپ کی ہے، اب نکاح کا عنوان چھیڑا جاتا ہے تو ضرور ماں باپ اپنی اولاد کے گھر بسانے اور ان کی ضروریات زندگی کی فکر فرماتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی امت کے سامنے نمونہ رکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی فاطمہ سے اجازت لی کہ میں تیرا نکاح علی کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں۔ جب رضامندی ملی آپ نے نکاح فرما دیا۔ بیٹی کو رخصت کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند معمولی چیزیں، ایک بسترا، 2 چادریں، 2 تکیے، ایک چکی، ایک لوٹا، ایک گھڑا، ایک چارپائی، مختصر سا جہیز آپ
آپ نے بیٹی فاطمہ کو جو بسترا عطا فرمایا تھا اس کے اندر کھجور کی چھال بھری گئی تھی، کھجور کے پتے بھرے گئے تھے۔ بیٹی فاطمہ کو یہ مختصر سا جہیز دے کر، یہ ضروریات زندگی دے کر جب نکاح ہوا، رخصتی کا موقع آیا، تو میرے محترم بھائیوں، بطور خاص وہ لوگ کان کھول کر سنیں جو اپنی دولت کی نمائش کرتے ہیں، جو جھوٹی شان کے مظاہرے کرتے ہیں، جو بیٹیوں کو گھوڑا گاڑی میں اور مرسڈیز میں اور بہترین سواری میں بٹھا کر بینڈ باجے کے ساتھ، ناچ گانے کے ساتھ، موج مستی کے ساتھ حرام اور ناجائز امور کو کر کے اور ان کا مرتکب ہو کر بچی کی رخصتی کرتے ہیں۔ ذرا دیکھیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے کائنات کی سب سے عظیم بیٹی کی رخصتی کس طرح فرمائی ہے۔ یہ وہ بیٹی ہے، دنیا نے آج تک ایسی بچی کو نہیں دیکھا، نہ قیامت تک ایسی بچی دنیا کے اندر پیدا ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری بیٹی فاطمہ، اللہ نے جہاں تیرے شوہر کو علم کا دروازہ بنایا ہے، وہیں تیری مثال میری امت میں، تیری حیثیت وہ ہے جو مریم کی حیثیت اللہ کی دربار میں ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں جو مریم علیہ السلام، جو ایک نبی کی ماں ہے، نبی کی بیٹی ہے، اللہ نے اسے جو عزت عطا فرمائی، اے فاطمہ تیری وہ عزت ہے۔ 4 عورتوں کو اللہ نے بڑی عزت عطا فرمائی، ان میں سے میری بیٹی فاطمہ تو بھی شامل ہے۔ اللہ نے تجھے بڑی عزت عطا فرمائی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے تو اس بچی کو شوہر کے گھر تک روانہ کرنے کے لیے، اس کی رخصتی کے لیے جنت سے براق منگا سکتے تھے۔ جس سواری میں آپ نے معراج کا سفر فرمایا، وہ سواری آ سکتی تھی آپ کے حکم اور اشارے پر۔ اللہ کا رسول چاہتا تو جنت کی حوریں اس بارات کا حصہ بن سکتی تھی۔ اللہ کے رسول چاہتے تو جبرائیل خادم بن کر آ سکتے تھے، سارا مدینہ اس بچی کے پیچھے جا سکتا تھا۔ اللہ کے رسول چاہتے تو اس بچی کا گھر سونے سے بنا جا سکتا تھا۔ اللہ کے رسول چاہتے تو اس بچی کے لیے جنت کا جوڑا پہنایا جا سکتا تھا۔ اللہ کے رسول چاہتے تو اس جوڑے کے لیے، داماد اور بیٹی کے لیے بڑی سی بڑی مسند بچھائی جا سکتی تھی۔ نرم قالین کیا، فرشتوں کے پر بچھائے جا سکتے تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سادگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے امت کے غریب بچیوں کا احساس اور خیال رکھتے ہوئے کہ میری امت میں بہت ساری غریب بچیاں پیدا ہوں گی جن کی جوانی گھر کی چہار دیواری کے ساتھ گزر جائے گی۔ میری امت کی بہت ساری غریب بچیاں ہوں گی جو آہیں بھرتے بھرتے اپنے گھر کے سنورنے اور اپنے آپ کے سجانے کا انتظار کرتے کرتے ان کی جوانیاں ڈھل جائیں گی۔ میری امت کی غریب بچیوں کی دل آزاری نہ ہو، ان کو احساس کمتری نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، فرماتی ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا، میں گھر میں جھاڑو دے رہی تھی، آ کر آپ نے مجھے بلایا اور ام ایمن کو حکم دیا جو حضرت اماں آمینہ کی باندی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ام ایمن سے کہ جاؤ علی کی امانت کو اس کے گھر تک پہنچا دو۔ ایک خاتون، ایک باندی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو لے کر شوہر کے گھر کی طرف چلتی۔
اس بچی کی رخصتی ایسی ہے، آج ماں نہیں، آج ماں اور باپ دونوں کا کردار باپ ادا کرتے ہیں۔ ام ایمن کو حکم دیتے ہیں لے جاؤ علی کی امانت کو اس کے گھر تک پہنچاؤ۔ نہ میلہ، نہ ٹھیلا، نہ گانا، نہ باجا، نہ قیمتی سواری، پیدل چل کر یہ عظیم بیٹی اپنے شوہر کے گھر جاتی ہے۔ اس سے بڑا مقدس جوڑا اس امت کے اندر تو کیا دنیا کے اندر نہیں پیدا ہوا۔ یہ سب سے مقدس جوڑا ہے۔ حضرت ام ایمن لے کر چلنے لگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام ایمن سے فرمایا جاؤ علی سے کہہ دو کہ میرے آنے کا انتظار کریں۔ آپ عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے تشریف لے گئے۔ عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر آپ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لائے اور بیٹی فاطمہ سے کہا کہ ایک پانی کا لوٹا لے کر آؤ، پانی کا پیالہ لے کر آؤ۔ بیٹی فاطمہ پانی لے کر آتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں معوذتین قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھ کر اور چند مسنون دعائیں پڑھ کر اللہم بارک علیہما اللہم اخرج منہما ذریۃ صالحہ اللہم انی اعوذ بک وذریتہ من الشیطان الرجیم۔ اے اللہ اس جوڑے میں برکت عطا فرما، اے اللہ اس جوڑے سے نیک اور صالح اولاد کو پیدا فرما، اے اللہ میری اس بچی کے بطن سے پیدا ہونے والی اولاد کو میں شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتا ہوں، اے اللہ میں تیرے حفظ و امان میں دیتا ہوں۔ آپ نے ان دعاؤں کو، ان صورتوں کو پڑھ کر پانی کے اندر پھونک ماری اور پانی پر دم فرمایا، اور آپ اپنا لعاب مبارک نکال کر اس پانی میں ڈالتے ہیں اور خود پیتے ہیں، اور ان دونوں کے سر اور سینے اور پشت پر اس پانی کو چھڑکتے ہیں، اور دعاؤں کے ساتھ اس جوڑے کو رخصت کرنے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے بیٹی کو بٹھایا۔ اس نصیحت پر میں سب کی توجہ چاہوں گا، میں یہی پیغام آج دینا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کو جو نصیحت فرمائی، اور آج ہم کو کیا کرنا ہے اور آج ہم کیا کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچی سے فرماتے ہیں کہ بیٹی یاد رکھ اب تیرا نکاح ہو چکا ہے، اے بچی اگر تو آئندہ میرے گھر اپنے باپ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر بھی آنا چاہتی ہے تو یاد رکھ لے شوہر کی اجازت لے کر آنا۔ بیٹی یاد رکھ لے آج کے بعد تیرے اوپر سب سے زیادہ حق تیرے شوہر کا ہے۔ میری بیٹی یاد رکھنا اگر تو نفل روزہ بھی رکھنا چاہتی ہے تو علی سے اجازت لینا، اگر تو نفل نماز بھی پڑھنا چاہتی ہے تو شوہر سے اجازت لینا۔ میری بیٹی فاطمہ یاد رکھنا ہر حال میں اپنے شوہر کو راضی اور خوش رکھنا، کیونکہ اللہ اور اس کے فرشتے اس عورت پر لعنت بھیجتے ہیں جس کا شوہر اس سے بغیر کسی شرعی عذر کے ناراض رہتا ہے۔ جو عورت بغیر کسی شرعی عذر کے اپنے شوہر کو ناراض کر کے چہرہ موڑ کر سوتی ہے، اللہ اور اس کے فرشتے ساری رات اس عورت پر لعنت بھیجتے ہیں۔ میری بیٹی فاطمہ یاد رکھنا باپ کے اس نصیحت کو، آج کے بعد سے گھر کے اندرونی جو کام ہیں، گھر کے اندر کے کام، جھاڑو دینا، برتن صاف کرنا، روٹی پکانا، کپڑوں کی صفائی، گھر کو سجانا سنوارنا،
گھر کے جتنے اندرونی کام ہیں وہ تیرے ذمے ہے، اور علی باہر کے جتنے کام ہیں، سودا سلف لانا اور ذریعہ معاش کے لیے محنت کرنا، اور باہر کے جتنے کام ہیں وہ تمہارے ذمے ہیں۔ میں توجہ چاہوں گا ان جھوٹی شان کرنے والے لوگوں کی جو یہ دعویٰ کرتے ہیں اور بڑے شان کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ میں نے بچی کو ایسا پالا ہے، اس کی پرورش ایسے کی ہے کہ آج تک اس نے برتن کو ہاتھ نہیں لگایا۔ میں توجہ چاہوں گا ان جھوٹی شان کرنے والے بدبختوں کی جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آج تک میری بچی نے جھاڑو کو ہاتھ نہیں لگایا، آج تک اس نے رومال تک نہیں دھویا۔ ہماری بچی کی کیا اوقات ہے، آپ کی بچی کی کیا اوقات ہے جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی شوہر کے گھر کی خدمت کرتی ہو، جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی کو حکم دے رہا ہو کہ بیٹی برتن تو صاف کرے گی، گھر کی صفائی کی ذمہ داری تیری ہے۔ آج ہم بچیوں کی تربیت کیا کرتے ہیں؟ مانا کہ ہم نے بچی کے لیے کار بنگلے کوٹی کا انتظام کر دیا اور سونے چاندی کے ذخیروں کو جمع کر دیا، لاکھوں کا جوڑا ہم نے پہنا دیا، لالی لپسٹک سے اور بیوٹی پارلر میں پہنچا کر غیر اور نامحرم مردوں کے ہاتھوں سے بچی کے چہرے کو سنوار دیا، اور بچی کے لیے لاکھوں روپیے کا انتظام کر دیا، اور اونچی ایڑی کے چپل کے انتظام ان کے لیے کر دیے، نکاح اور ولیمے کے لاکھوں کے جوڑے ان کے لیے تیار کر دیے، کروڑوں روپیہ ان کی شادی بیاہ میں تقریبات میں بہا دیا، اور بچی کو اس کے ماتھے کو سونے چاندی سے جھومر سے سوار کر مزین کر کے بھیج دیا۔ میرے محترم بھائیوں، شریعت کہتی ہے جب بچی کے ہونٹوں کو لالی اور لپسٹک سے سنوارتے ہو تو اس بچی کی زبان کو میٹھا بول بھی سکھاؤ، اچھا بول کا، اچھی زبان کا اسے پابند بناؤ۔ جب اس کے چہرے کو سجاتے اور سنوارتے ہو، اس کی آنکھوں میں کاجل اور سرمے کا انتظام کرتے ہو، تو ماں باپ کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ اس بچی کی آنکھوں میں شرم و حیا کا سبق بھی اسے پڑھائیں۔ جب اپنی بچی کے سر کو قیمتی زیورات سے مزین کرتے ہو اور سنوارتے ہو تو اس پر عزت کی اوڑھنی بھی ڈالو، اسے عزت کا پردہ بھی سکھاؤ، اسے عفت کی حفاظت کا سبق بھی پڑھاؤ۔ جب اس کے کپڑوں کو تم سنوارتے ہو تو اس کے اخلاق کو بھی سنوارو۔ اونچی ایڑیوں کے چپل پہنا دینے سے قد نہیں بڑھ جاتا، اچھے اخلاق بچی کو سکھا کر بھیجو، عفو اور درگزر، حلم اور صبر، بڑوں کی عزت کرنا، زبان کی حفاظت کرنا، یہ سبق پڑھانا بھی ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ یہ سبق پڑھا کر بھیجو، آپ کی بچی کی زندگی جنت کا نمونہ بنے گی، اس کا گھر جنت کا نمونہ بنے گا۔ یاد رکھنا، مال سے کبھی گھر آباد نہیں ہوتے، سونے چاندی کے ذخیروں سے، لاکھوں کے جوڑوں سے، کار اور بنگلے سے گھر آباد ہو جاتے تو اللہ کی قسم آج مالدار کی بچیوں کے نکاح نہ ٹوٹتے، چند مہینوں میں ان کا گھر تباہ اور تاراج نہ ہوتا۔ میں کیسے اس حقیقت کو آپ کو بتاؤں؟ بنگلور تو بنگلور، مسجد تو مسجد، میں ایسے گھرانوں کو بھی جانتا ہوں، اور شاید اس مجمع میں بھی کئی ایسے لوگ بیٹھے ہیں جن کے بچوں کا نکاح بنگلور میں نہیں، کسی مسجد میں نہیں، بلکہ حرمین شریفین میں ہوا ہے۔
مسجد حرام میں جن کا نکاح ہوا اور مدینۃ المنورہ میں جن کا ولیمہ ہوا اور جن کے نکاح کے گواہ انسانوں کے ساتھ ساتھ مسجد حرام اور مطاف کی مقدس سرزمین حجر اسود، کعبۃ اللہ، ملتزم، میزاب رحمت، مقام ابراہیم جن کے نکاح کا گواہ بنے ہیں، مدینۃ المنورہ میں جن کا ولیمہ ہوا. لیکن میں کیسے آپ کو یہ حقیقت بتاؤں، چند مہینے بھی یہ رشتہ قائم نہیں رہ سکا. نکاح ہوا مسجد حرام میں اور طلاق ہوئی ہے وطن پہنچ کر. کیا وجہ تھی؟ ماں باپ نے اس رشتے پر، اس نکاح پر مال خرچ کیا اور یہ نکاح حرمین شریفین میں ہوا ہے، مسجد حرام میں ہوا ہے، جہاں ایک لفظ کا بول اور اس کی نیکی 1,00,000 کے برابر، ایک رکعت کا اجر 1,00,000 کے برابر. کیا وجہ ہے کہ یہ رشتہ قائم نہیں رہ سکا، یہ رشتہ ٹوٹ گیا، یہ زندگی ختم ہو گئی؟ چند مہینے کی سانسیں لے کر یہ رشتہ دم توڑ گیا. وجہ کیا ہے؟ اولاد کا نکاح تم نے مسجد حرام میں تو کیا، لیکن حرام پیسے سے ان بچوں کا گھر تم نے آباد کیا تھا. حرام کا گھر کبھی آباد نہیں ہوتا. حرمین شریفین میں تم نے بچوں کا نکاح تو ضرور کیا، لیکن اخلاق نبی کے نہیں دیے، فاطمہ کی حیا اس بچی کو نہیں دی، علی کا تقوی اس نوجوان بچے کو نہیں دیا. اخلاق ان کے اچھے نہیں تھے. مال سے گھر آباد ہوتے تو ان مالداروں کے گھر کبھی نہ ٹوٹتے. سونے چاندی کے ذخیرے رشتوں کو مستحکم اور مضبوط کرتے تو کروڑ پتی کے بچے کبھی چند مہینے شوہر کے گھر میں گزار کر باپ کے گھر میں نہ آتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی کو نصیحت فرماتے ہیں، بیٹی یاد رکھنا، کبھی علی کو ناراض کر کے، اپنے شوہر کا دل توڑ کر، اپنے شوہر کا دل دکھا کر، اپنے شوہر کو ناراض کر کے میری دہلیز پر کبھی قدم نہ رکھنا. سبق یہ پڑھایا جاتا ہے. یقین کیجئے آج بہت سارے بچوں کے گھر ان کے ماں باپ کی ضد، ماں باپ کے گھمنڈ، ماں باپ کے فخر اور تکبر کی وجہ سے ٹوٹتے ہیں. 3 دن پہلے ایک نوجوان آیا ہے، وہ بیچارہ آنسو بہا رہا ہے. مولانا 2-2.5 مہینے ہو گئے بھیک مانگتا ہوں. 1 گھنٹے تک جا کر میں نے اپنے بیوی کے گھر پر دستک دی. میں نے اپنے سسر کے پیر پڑھ لیے. مجھ سے ضرور یہ غلطی ہوئی تھی، میں آج شرمندہ ہوں، اور وہ لوگ جو چاہیں، جو حکم دے وہ میں کرنے کے لیے تیار ہوں. 2.5 مہینے سے میرے لیے دروازہ نہیں کھولا جا رہا ہے. ماں باپ کی ضد، ماں باپ کا یہ گھمنڈ اولاد کی زندگی کو برباد کر رہی ہے. ایک اور صاحب آئے تھے، داماد بگڑا ہوا، عیاش اوباش. اب یہ شکایت لے کر لڑکی کے باپ لڑکے کے گھر پہنچتے ہیں. میں محلہ جانتا ہوں، اس بندے کو جانتا ہوں، لیکن شریعت اجازت نہیں دیتی، ورنہ میں ناموں کو ظاہر کر دیتا. اتنے افسوس کی بات ہے، میں ان لوگوں کو جانتا ہوں. باپ پہنچا داماد کے باپ سے شکایت کرنے کے لیے. باپ کا جواب کیا تھا؟ لڑکے کے باپ کا جواب کیا تھا؟ یہ سب معمولی چیزیں ہیں، تم نے بھی اپنی جوانی میں کیا تھا، میں نے بھی کیا ہے، یہ کون سی، یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر کیوں آپ پریشان ہوتے؟ بے غیرت، بے عزت لوگ ہی یہ جواب دیتے ہیں، جن کے اندر شرافت نہیں، جن کا جسم حرام سے پلتا ہے، جو حرام کی روزی سے پرورش پاتے ہیں، وہ حرام بولتے ہیں. باپ کا فرض تھا کہ بیٹے کو تنبیہ کرتا اور اسے کچھ سمجھاتا. بھلا ایسے ماں باپ
بچوں کے گھروں کو کیسے آباد کریں گے؟ میں منبر و محراب پر شہر بنگلور کے ایک محلے کا واقعہ آپ کو سنانے جا رہا ہوں۔ 20 دن پہلے کا قصہ ہے، مجھے فون آیا، میں ان کو بھی جانتا ہوں۔ شوہر سویا ہوا تھا، بیوی اٹھتی ہے، تہجد پڑھتی ہے، فجر کی نماز پڑھتی ہے، اشراق تک ذکر میں بیٹھتی ہے۔ اشراق کی نماز پڑھ کر گھر کے اندر تیزاب رکھا ہوا تھا، تیزاب کا بوتل اٹھا کر شوہر کے چہرے پر پھینک دیتی ہے۔ آج 20 دن ہو گئے اسپتال میں، وہ زندگی اور موت سے لڑ رہا ہے۔ شہر بنگلور کا قصہ ہے۔ مجبوری یہ ہے کہ میں آپ کو پتہ نہیں دے سکتا کیا فائدہ اس نماز سے، کیا ضرورت ہے ایسے تہجد کی۔ خدا نہ خواستہ اگر اس عورت کو بغیر توبہ کے موت آ گئی، اگر شوہر نے اسے معاف نہیں کیا تو اللہ کے دربار میں یہ کیا منہ لے کر پہنچے گی؟ قبر میں اللہ اس کے ساتھ کیا حشر فرمائیں گے، اللہ ہی جانے۔ ایک خاتون شوہر اور بچوں کو چھوڑ کر، گھر چھوڑ کر چلی جاتی ہے۔ ضد، فخر، تکبر اور زعم ہے کہ میں اپنے علم کی بنیاد پر اپنا پیٹ پال سکتی ہوں، میں بھی ملازمت کر سکتی ہوں، میں خود سے جی سکتی ہوں، زندگی گزار سکتی ہوں۔ بہت حد تک اس کے مجرم ماں باپ ہیں، اس کے ذمہ دار ماں باپ ہیں۔ تم نے بچیوں کو، اپنی اولاد کو بڑی بڑی ڈگریاں تو تم نے دلا دیں، بڑے بڑے عہدوں پر تم نے فائز کر دیا۔ جن اخلاق سے گھر آباد ہوتے تھے اور جس تواضع سے زندگی خوشحال گزر سکتی تھی، آپ نے اولاد کو وہ سبق نہیں پڑھایا۔ آپ نے جہیز تو بہت سارا دے دیا، لیکن بچوں کو زندگی گزارنے کے اصول آپ نے نہیں بتائے۔ یہ کسی کالج کے اساتذہ کی یہ ذمہ داری نہیں ہے۔ اور آج ایسے بھی شہر بنگلور میں کوئی کالج ایسا نہیں ہے جہاں آپ کی بچی کو شوہر کی اطاعت کا سبق پڑھایا جاتا، جہاں آپ کی اولاد کو ماں باپ کی خدمت کا سبق پڑھایا جاتا ہو۔ آج کے اسکول اور کالج لوٹ مار کے پیچھے پڑے ہیں، لٹیرے آج یہاں بیٹھے ہیں، ان کی نگاہ صرف قوم کے، ملت کے لوگوں کے جیب پر ہوتی ہے، دولت پر ہوتی ہے۔ بچوں کو تعلیم دینا، بچوں کی تربیت کرنا، بچوں کی اصلاح کرنا، آج کسی کالج کی یہ فکر نہیں ہے، کسی اسکول میں یہ سبق نہیں پڑھایا جاتا۔ اکثر و بیشتر لوگوں کی آج یہ تجارت بن گئی ہے۔ آج تعلیمی ادارے تجارت کے اڈے بن چکے ہیں۔ یہ ماں باپ کا فرض ہے بچی کو رخصت کرتے ہوئے اسے شوہر کی اطاعت کا سبق پڑھاؤ، اسے اللہ کے رسول کی حدیث سناؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنے کی گنجائش ہوتی میں اجازت دیتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے، لیکن چونکہ غیر اللہ کو سجدہ کرنا جائز نہیں، اس لیے بیٹی فاطمہ میں تجھے بھی شوہر کے سامنے سجدہ کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ میری نصیحت کو یاد رکھنا، کبھی اپنے شوہر کو ناراض کر کے میرے گھر کی دہلیز اور چوکھٹ پر قدم نہ رکھنا۔ ماں باپ کی یہ ذمہ داری ہے، جہاں تم سونے چاندی کے ذخیرے ان کے لیے مہیا کرتے ہو، قرض مانگ کر، سود مانگ کر، لوگوں کو ڈبا کر قیمتی سے قیمتی گاڑی دیتے ہو، حرام کے پیسوں سے بڑے بڑے گھر ان کے لیے تیار کر کے دیتے ہو، کچھ تو ان کو دینداری سکھاؤ، تواضع سکھاؤ، زبان کو قابو اور کنٹرول میں رکھنے کا سبق پڑھاؤ، ان کے اخلاق کو سدھارو، ان کے تقوی کی اصلاح کرو، ان کے چہروں کو سجانے سے پہلے ان کے دلوں کو سنوارو، ان کی صورت کو سنوارنے سے پہلے ان کے اخلاق کو بناؤ، پھر تمہاری اولاد خوشحال زندگی گزارے گی۔ اخلاق سے گھر آباد ہوتے ہیں، مال سے گھر تعمیر ہوتے ہیں۔
اور اخلاق سے گھر آباد ہوتے ہیں۔ مال کے ساتھ ساتھ اپنی اولاد کو اخلاق بھی دے کر بھیجو، صورت کو سنوارنے کے ساتھ ساتھ سیرت کو سدھار کر بھیجو۔ یہ دونوں کے لیے آج کا یہ پیغام ہے، چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو۔ لڑکا جب اس کا نکاح کیا جاتا ہے اسے عفت اور عصمت کا سبق پڑھاؤ، بیوی سے حسن سلوک کا سبق پڑھاؤ۔ ایسا نہیں کہ ایک بیوی کو گھر میں رکھ کر 10 عورتوں کے ساتھ حرام کرتا پھرے۔ آج اکثریت ایسی ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اور اس کا اظہار کرتے ہوئے مجھے کوئی جھجک نہیں ہے۔ آج کی نوجوان نسل آج حرام کا شکار ہے، حرام کے پیچھے پڑی ہے، جس کی وجہ سے تمہاری دنیا آج تباہ اور برباد ہو رہی ہے۔ اللہ مسلم معاشرے کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ماں باپ کو ذمہ داریوں کا احساس پیدا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے جو نکاح ہو رہے ہیں یا آئندہ ہونے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دنیا کی دولت کے ساتھ ساتھ صورت کے ساتھ ساتھ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نصیب فرمائے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا پردہ، علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا تقوی نصیب فرمائے۔ مزید تفصیلات انشاءاللہ آئندہ جمعہ عرض کروں گا۔ سسرالی رشتے کا کیا حق ہے، ان کی کیا ذمہ داری ہے؟ جس گھر سے بچی کو لے کر جاتے ہیں ہونے والے سسرال، اسلام ان کو کیا حکم دیتا ہے، ان کی کیا ذمہ داریاں ہیں؟ کیا سسرال یہ سمجھیں کہ باندی نوکرانی غلام ہمارے گھر آئی ہے؟ کیا شوہر کے بھائی بہن اسے مجبور محض سمجھ کر اس پر ظلم کریں؟ شریعت سسرالی رشتے کو حکم کیا دیتی ہے؟ انشاءاللہ اس کی تفصیلات آئندہ جمعہ میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں گا۔ حاضرین،